ایشیا کپ میں روایتی حریفوں پاکستان اور بھارت میں کرکٹ کی جنگ چھڑنے کو تیار۔ دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ سلمان علی آغا کی کپتانی میں شاہین اونچی اڑان بھرنے کے لیے تیار۔ فخر زمان اور سائم ایوب حریف بالرز کے گرد رنز کا جال بننے کو تیار۔ صاحبزادہ فرحان حسن نواز حارث کا بھی برق رفتار بیٹنگ کا پلان۔ شاہین افریدی کمال دکھائیں گے تو ابرار احمد بھی گھومتی گیندوں سے پریشان کریں گے۔ سوریا کمار کی قیادت میں بھارتی اسکواڈ بھی میدان میں ہوگا۔ ہاردک پانڈیا، اکشر پٹیل بھی جادو دکھانے کے لیے بےتاب ہیں۔ جسپریت بمراہ اور ارشدیپ سنگھ بھی مخالف بلے بازوں کو پریشان کریں گے۔ فاتح ٹیم سپر 4 میں رسائی حاصل کر لے گی۔ پنجاب میں تباہی مچانے والے سیلابی ریلے سندھ میں داخل۔ گڈو بیراج پر درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 6,12,169 کیوسک ہو گیا۔ سکھر بیراج پر درمیانی درجے کا سیلاب، پانی کی آمد 4,88,120 کیوسک ہو گئی۔ کوٹری بیراج پر پانی کی سطح 2,61,399 کیوسک ریکارڈ۔ اوباڑو میں کچے کے دیہات زیر آب، فصلیں تباہ، کاشتکاروں کو نقصان۔ گھوٹکی میں کندکوٹ پل کے کام کے لیے بنایا گیا عارضی راستہ سیلاب کی نظر ہو گیا۔ پانی کا تیز بہاؤ ٹوری بند کی طرف بڑھنے لگا۔ اونچے درجے کا سیلاب ہونے کی وجہ سے کچے کا علاقہ مکمل ڈوب گیا۔ کچے کو 2 اضلاع سے ملانے والا واحد راستہ ٹوٹنے سے علاقہ مکین پریشان۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سکھر پہنچ گئے۔ گڈو بیراج پر سیلابی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو صوبائی وزیر آبپاشی جام خان شورو اور سیکرٹری آبپاشی ظریف کھیڑو بیراجوں پر سیلابی صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ وزیر بحالی مخدوم محبوب الزمان بحالی کی کاموں میں بریف کریں گے۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال برقرار۔ شجاع آباد، احمد پور شرقیہ، راجن پور اور وہاڑی کے سینکڑوں دیہات پانی میں جمع۔ منشن آباد میں دریائے ستلج کی بفری لہریں تھمنے لگیں۔ پانی کی سطح 4 سے 5 فٹ تک گر گئی۔ تحصیل بھر میں 41,217 ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ بستی حیات، بستی کھڑوالی اور ورکانس والی سمیت 100 سے زائد دیہات کا زمینی راستہ منقطع۔ متاثرین پریشان۔ شجاع آباد کے بعد سپر بند میں شگاف کے بعد پانی مزید بستیوں میں داخل۔ ہزاروں لوگ اپنی مددآب کے تحت نقل مکانی کر گئے۔ جلال پور کھاکی کے علاقے ظاہر پیر میں کشتی الٹ گئی۔ تمام افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ کشتی پر 40 لوگ سوار تھے۔ وزیراعظم کا سیلاب زدہ علاقوں کے لیے بڑا ریلیف۔ تقسیم کار کمپنیوں کو اگست کے بجلی بل کی وصولی سے روک دیا۔ وصول شدہ بل آئندہ ماہ ایڈجسٹ ہوگا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت بجلی بلوں کے حوالے سے اہم اجلاس۔ کہا IMF سے معاملات طے پانے پر بجلی بلوں پر تفصیلی پیکج کا حتمی اعلان کیا جائے گا۔ سیلاب نے پورے پاکستان میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ مشکل وقت میں عوام کے دکھوں پر مرہم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ وزیراعظم کی ہدایت پر وزارت خزانہ کا IMF سے رابطہ۔ بجلی کے بل 3 ماہ کے لیے مؤخر کرنے کی درخواست۔ بیٹی کے خواب، ماں کی دعائیں، باپ کی کمائی، سب بہہ گیا۔ ملتان کے علاقے باقر آباد کی 22 سالہ نسیم کی زندگی کرب میں مبتلا۔ شادی اگلے ماہ طے تھی۔ عروسی جوڑا بچانا کوئی امید۔ سیلاب کی بے رحم لہروں نے آنگن آباد ہونے سے پہلے ہی اجاڑ دیا۔ دہاڑی دار باپ نے پائی پائی جمع کر کے جہیز تیار کیا۔ سیلاب نے محنت سے بنایا سامان برباد کر دیا۔ دلہن بننے کا خواب آنکھوں میں سجائے نسیم درد کی تصویر بن گئی۔ سیلاب سے پہلے بارش نے ڈبو دیا۔ خیرپور سے بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا۔ محلہ بھرگڑی، لکمان، فقیر آباد، نارا سمیت کئی علاقوں میں سیوریج کے بدبودار پانی سے بیماریاں پھیلنے لگیں۔ گندے پانی کا نکاسی نہ ہونے پر اہل علاقہ اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ وزیر اعظم کا سیلاب زدہ علاقوں کے لیے بڑا ریلیف۔ تقسیم کار کمپنیوں کو اگست کے بجلی بل کی وصولی سے روک دیا۔ وصول شدہ بل آئندہ ماہ ایڈجسٹ ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی بلوں کے حوالے سے اہم اجلاس۔ کہا IMF سے معاملات طے پانے پر بجلی بلوں پر تفصیلی پیکج کا حتمی اعلان کیا جائے گا۔ سیلاب نے پورے پاکستان میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ مشکل وقت میں عوام کے دکھوں پر مرہم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزارت خزانہ کا IMF سے رابطہ۔ بجلی کے بل 3 ماہ کے لیے مؤخر کرنے کی درخواست۔
IMF کا پاکستان میں تباہکن سیلاب سے قیمتی جانوں کی ضیاع پر اظہار افسوس۔ عالمی مالیاتی ادارے کا وفد سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور معیشت پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لے گا۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد بحالی اور تعمیر نو کے لیے درکار مالی ضروریات پر بھی غور کیا جائے گا۔ حکومت نے سیلاب متاثرین کو ریلیف دینے کے لیے پہلے ہی IMF سے رجوع کر رکھا ہے۔ بادل پھر برسنے کو تیار۔ PDM میں پنجاب کا مانسون بارشوں کے 11ویں سپیل کا الرٹ جاری۔ 16 سے 19 ستمبر تک بارشوں کی پیش گوئی۔ DG عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے، دریاؤں کے اطراف اکٹھے ہونے اور سیر و تفریح سے گریز کریں۔ ادھر کراچی میں مطلع جزوی ابرآلود، شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی اور ہلکی بارش کا امکان۔ صدر آصف علی زرداری کے اعزاز میں شنگدو میں عشائیہ میزبانی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا سچوان کے پارٹی سیکرٹری وانگ شیاؤ نے کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کی شرکت۔ صدر مملکت نے وانگ شیاؤ ہوئے کی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ چینی میزبان نے سچوان زلزلے کے دوران پاکستان کی مدد کو سراہا۔ عشائیے کے دوران دل دل پاکستان کا نغمہ وائلن پر بجایا گیا، جسے حاضرین نے بہت سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، حالیہ علاقائی اور عالمی معاملات پر بھی تبادلہ خیال، دو طرفہ تعلقات کو مختلف شعبوں میں مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے خلاف ہنگامی عرب سربراہی اجلاس کی تیاریاں۔ دوحہ میں وزرائے خارجہ اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کریں گے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے مطابق عرب اور اسلامی وزرائے خارجہ کے اجلاس میں اسرائیلی حملے کے حوالے سے قرارداد پیش کی جائے گی۔ نریندر مودی کو 2 سال بعد منی پور کی کشیدہ صورتحال کا خیال آ ہی گیا۔ فسادات پھوٹنے کے 2 برس بعد پہلی مرتبہ ریاست کا دورہ کیا۔ چورا شندہ پور میں جلسے سے خطاب میں متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ اپوزیشن کی جانب سے مودی کو سخت تنقید کا سامنا۔ مئی 2023 سے منی پور میں جاری فسادات میں اب تک 260 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے۔